بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ پہلی ویڈیو کے اندر بابر بھائی نے آپ کو بتایا کہ جی ہمارا مقصد کیا ہے، تو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا جو بابر بھائی نے دیا، تھوڑا سا میں اس کے اندر شامل کر دیتا ہوں۔ جیسے بابر بھائی نے پہلے بتایا کہ جی ہم دونوں جو ہیں ایک نجی ادارے سے منسلک ہیں، اور اس عمومی طور پہ تو کوئی اس حوالے سے ہمارے ذہن میں ایسا کوئی پلان نہیں تھا، لیکن ایونچولی یہ چیز ہمارے ذہن میں آئی اور اس کو ہم نے سوچا کہ کس وجہ سے، اور کیا ایک وجہ، ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ ہمارے ذہن میں آئی کہ ہم لوگوں نے یہ کام کیوں کرنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور کس حوالے سے، کہ کیا کیا عوامل ہیں جو اس کے اندر جو ہیں وہ کار فرما ہوں گے، جو بہتر طریقے سے ہمیں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ عمل درآمد ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آگے اس چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں۔ تو میں بھی آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا تعلق ایک دیہی علاقے سے ہے، اس میں ایجز کے ہم لوگ جو ہیں وہ موو ہو گئے ہیں لاہور میں، تو تب سے ہم لاہور میں مقیم ہیں اور یہاں پہ ہی رہائش پذیر ہیں۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم لوگوں نے ایک چیز ریئلائز کرنا شروع کی کہ لاہور، جس کو ہم لوگ کسی ٹائم پہ باغات کا شہر کہتے تھے، تو اب اگر آپ ریسنٹ رپورٹس جو آتی ہیں اس کے مطابق دیکھیں تو لاہور جیسا شہر جو باغات کا شہر تھا وہ پولوشن میں نمبر 1 پہ آ گیا ہے۔ تو کیا کبھی ہم لوگوں نے غور کیا، کیا کبھی ہم لوگوں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے اور ایسا کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجوہات جو ہیں، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس کی وجوہات جو ہیں وہ تلاش کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ہم لوگوں نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی چیز ہوتی ہے ملک میں، اگر کوئی چیز بھی غلط ہو رہی ہے تو اس کا ہم لوگ جو ہے وہ الزام ڈائریکٹلی جو ہے اٹھاتے ہیں اور گورنمنٹس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ ہم چونکہ کوئی پولیٹیکل نہیں ہے، ہمارا کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ناٹ بینگ پولیٹیکل، لیکن کیا اس میں صرف حکومتوں کے ہی اگر ہم دیکھیں کہ قصور ہیں شامل، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم لوگ خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور ہم لوگوں کو اس چیز آج وقت ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، اور وہ کام ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کام کے لیے ہمیں عملی طور پہ میدان میں آنا پڑے گا۔ عملی طور پہ ہم کس طرح آئیں گے؟ تو عملی طور پہ ہم لوگ مختلف چیزوں سے آ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم لوگوں کا میجر مقصد جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے، اب انوائرمنٹ کے اندر آپ جیسے تمام آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس ٹائم پہ گلوبل وارمنگ چل رہی ہے، اور گلوبل وارمنگ ہے اس کی جو میجر ریزن ہے وہ ہے جنگلات کی کٹائی۔ ٹھیک ہے، جنگلات کٹتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جنگلات لگائے بھی جاتے ہیں۔ جب ہم ایک ٹائم پر اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم لوگوں نے پڑھا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے 25% جنگلات کا رقبہ ہونا لازمی ہے۔ بدقسمتی سے اس ٹائم پہ جو چیزیں ہم نے پڑھی تھی اس کے مطابق پاکستان کے اندر جو جنگلات کا رقبہ تھا اس ٹائم پہ 2.5% تھا، اور آج جس جگہ پر ہم موجود ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1.5% سے بھی کم پہ آ گیا ہے۔ اب 1.5% اگر کسی ملک کے اندر جنگلات ہوں تو اب اس کی حالت کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ انوائرمنٹ کے کرائسس کس طرح کے ہو سکتے ہیں اور کس طرح کے ہیں ہمارے پاس۔ ہم لوگ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے اسیس کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم لوگوں کا ایکچول پلان کیا ہے، ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اس پلان سے پہلے میں آپ کو چند ایک چیزیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا پسند کروں گا، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے اوپر اثرات کیا پڑ رہے ہیں اس چیز کے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ ہر سال جو ہے وہ ہمیں سیلاب کا سامنا ہوتا ہے،
اب سیلاب کے کیا نقصانات ہیں؟ سیلاب کی وجہ سے جب سیلاب آتا ہے لوگ بے گھر ہوتے ہیں، کروڑوں روپے مالیت کا جو ہے نقصان ہو جاتا ہے، کروڑوں روپے مالیت کے جو ہیں وہ جانور جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے مختلف اثرات جو ہے وہ معاشرے پر پڑتے ہیں، بے روزگاری بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہمارا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جسے ہم انفلیشن کہتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک سادہ سا ہے۔ اب فارسٹری جو ہے وہ اس معاملے کے اندر بہت اہم چیز ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے بچاتی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہم لوگ ہر سال جو ہے وہ اسموک کا سامنا کرتے ہیں۔ اسکولوں میں بچوں کو چھٹیاں صرف یہ کہہ کے دے دی جاتی ہیں جی اسموک ہے تو آپ چھٹیاں کر لیں، آپ کو چھٹیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا یہ اس چیز کا حل ہے کہ ہم چھٹیاں دیں گے اور معاملات حل ہو جائیں گے؟ دوسری چیز ایک اور ہوتی ہے کہ اسموک کے علاوہ ہمارے جو آئے دن جو بیماریاں پھیل رہی ہوتی ہیں، سانس کی خاص طور پہ بیماریاں جو ہیں ابھی پچھلی 1 سے 2 دہائیوں میں اگر ہم اس کی کیلکولیشن کریں تو کچھ دن پہلے میں ایک جگہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس کے مطابق صرف پاکستان کے اندر پچھلی 2 دہائیوں میں جو سانس کے امراض جو ہیں ان کے اندر تقریباً 23 سے 27% اضافہ ہوا ہے۔ اب 100 میں سے اگر 23 بندے، ہم اس کو راؤنڈ فگر میں 20 کر لیتے ہیں لوئر اینڈ کے اوپر جا کے، تو اگر 100 میں سے 20 بندے جو ہیں وہ سانس کے مرض کا شکار ہیں آج کے دن میں، اور جس حوالے سے ہم لوگ جنگلات کی کٹائی کر رہے ہیں، جس حوالے سے ہم لوگ درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں، اس کے بعد آئندہ آنے والی 2 دہائیوں میں کیا یہ فگر جو ہے یہ ڈبل نہیں ہوگی؟ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ فگر ڈبل نہ ہو، بلکہ اس کے اندر منیمم جو ہے نا 50% کا ڈکریز آنا چاہیے۔ تو ہم اکیلے نہیں ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، جو کہ بہت خوشائن چیز ہے۔ ہم لوگوں نے سوچا یہ ہم بھی کریں، ہم بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اب ایک چیزیں ایسے جو ہیں آپ کی گوشت کرنا پسند کروں گا کہ اس چیزوں کے اثرات کیا پڑیں گے، اور اگر اثرات پڑیں گے تو وہ کس حوالے سے پڑیں گے، کس طریقے سے پڑیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہم لوگ مذہبی مسلم اگر ہم دیکھیں تو جو ہے پودا لگانا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پودا لگانے کے علاوہ اس کی چھاؤں میں کوئی بیٹھے گا، یہ بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے۔